السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیم رضی اللہ عنہا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے خادم حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی ماں ہیں۔ ان کے پہلے شوہر کا نام مالک تھا۔ بیوہ ہو جانے کے بعد ان کا نکاح حضرت ابو طلحہ صحابی رضی اللہ عنہ سے ہو گیا۔ یہ رشتے میں ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہوتی تھیں، اور ان کے بھائی حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک جہاد میں شہید ہو گئے تھے۔ ان سب باتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بہت مہربان تھے، اور کبھی کبھی ان کے گھر بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ بخاری شریف وغیرہ میں ان کا ایک بہت ہی نصیحت آموز اور عبرت انگیز واقعہ لکھا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت سلیم کا ایک بچہ بیمار تھا۔ جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ صبح کو اپنے کام دھندے کے لیے باہر جانے لگے تو اس بچے کا سانس بہت زور سے چل رہا تھا۔ ابھی حضرت طلحہ مکان پر نہیں آئے تھے کہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ حضرت بی بی سلیم نے سوچا کہ دن بھر کے تھکے مادے میرے شوہر مکان پر آئیں گے اور بچے کے انتقال کی خبر سنیں گے تو نہ کھانا کھائیں گے نہ آرام کر سکیں گے، اس لیے انہوں نے بچے کی لاش کو ایک الگ مکان میں لٹا دیا اور کپڑا اڑا دیا، اور خود روزانہ کی طرح کھانا پکایا۔ پھر خوب اچھی طرح بناؤ سنگار کر کے بیٹھ کر شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگیں۔ جب حضرت ابو طلحہ رات کو گھر میں آئے تو پوچھا کہ بچہ کا کیا حال ہے، تو بی بی سلیم نے کہہ دیا کہ اب اس کا سانس ٹھہر گیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ مطمئن ہو گئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ سانس کا کھنچاؤ تھم گیا ہے۔ پھر فوراً ہی کھانا سامنے آ گیا اور انہوں نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ پھر بی بی کے بناؤ سنگار کو دیکھ کر انہوں نے بی بی سے صحبت بھی کی۔ جب سب کاموں سے فارغ ہو کر بالکل مطمئن ہو گئے تو بی بی سلیم نے کہا کہ اے میرے پیارے شوہر، مجھے یہ مسئلہ بتائیے کہ اگر ہمارے پاس کسی کی کوئی امانت ہو اور وہ اپنی امانت ہم سے لے لے تو کیا ہم کو برا ماننے یا ناراض ہونے کا حق ہے؟ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، امانت والے کو اس کی امانت خوشی دے دینی چاہیے۔ شوہر کا یہ جواب سن کر حضرت سلیم نے کہا کہ میرے سرتاج، آج ہمارے گھر میں یہی معاملہ پیش آیا کہ ہمارا بچہ جو ہمارے پاس خدا کی ایک امانت تھا، آج خدا نے اپنی وہ امانت لے لی۔ یہ سن کر حضرت ابو طلحہ چونک کر اٹھ بیٹھے اور حیران ہو کر بولے کہ کیا میرا بچہ مر گیا؟ بی بی نے کہا کہ جی ہاں۔ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ تم نے تو کہا تھا کہ اس کے سانس کا کھنچاؤ تھم گیا ہے۔ بی بی نے کہا کہ جی ہاں، مرنے والا کہاں سانس لیتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ کو بے حد افسوس ہوا کہ ہائے، میرے بچے کی لاش گھر میں پڑی رہی اور میں نے بھر پیٹ کھانا کھایا اور صحبت بھی کی۔ بی بی نے اپنا خیال ظاہر کر دیا کہ آپ دن بھر کے تھکے ہوئے گھر آئے تھے، میں فوراً ہی اگر بچے کی موت کا حال کہہ دیتی تو آپ رنج و غم میں ڈوب جاتے، نہ کھانا کھاتے نہ آرام کرتے، اس لیے میں نے اس خبر کو چھپایا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صبح کو مسجد نبوی میں نماز فجر کے لیے گئے اور رات کا پورا ماجرا حضور علیہ السلام سے عرض کر دیا۔ آپ نے حضرت ابو طلحہ کے لیے یہ دعا فرمائی کہ تمہاری رات کی اس صحبت میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے۔ اس دعائے نبوی کا یہ اثر ہوا کہ اسی رات میں حضرت بی بی سلیم کے حمل ٹھہر گیا اور ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور ان عبداللہ کے بیٹوں میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ تبصرہ: مسلمان ماؤں اور بہنوں، حضرت بی بی سلیم رضی اللہ عنہا سے صبر کرنا سیکھو اور شوہر کو آرام پہنچانے کا طریقہ اور سلیقہ بھی اس واقعہ سے ذہن نشین کرو، اور دیکھو کہ بی بی سلیم نے کیسی
اچھی مثال دے کر شوہر کو تسلی دی۔ اگر ہر آدمی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے تو کبھی بے صبری نہ کرے گا۔ اور دیکھو کہ صبر کا پھل خداوند کریم نے کتنی جلدی حضرت بی بی ام سلیم کو دیا کہ حضرت عبداللہ 1 سال پورا ہونے سے پہلے ہی پیدا ہو گئے اور ان کا گھر عالموں سے بھر گیا۔